رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین
جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے ایز اے تربیت، ایز اے نصیحت، ایز اے وصیحت۔ ماں کی شان ہے، کیونکہ اس سے 5-6 جمعے پہلے باپ کی شان پر پڑھایا گیا تھا۔ اسی لیے ایز اے محبت یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ماں کی شان اللہ نے کتنی رکھی ہے۔ ماں اللہ نے ایک کمال نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے جس کے پاس ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے جہاں سے تعلیم لیتا ہے۔ جو ماں منہ سے بولتی ہے، جو کلام اللہ کا پڑھتی ہے، چاہے بچہ بول نہیں سکتا لیکن اس کے کانوں کی جو آواز ہے وہ سنتی ہے، سماعت سنتی ہے۔ ماں زندگی میں، ماں زندہ ہو تو اس سے حسن سلوک کر کے جنت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ خوش نصیب ہیں جن کے پاس ماں جیسی دولت موجود ہے، اور وہ نوجوان، وہ بیٹی، بہنیں، بھائی اس ماں کی خدمت کر کر کے جنت میں داخل ہونے کو ممکن بنا لیتے ہیں۔ ممکن ہونا کیسے ہے؟ یہ سمجھو جب تم صبح چہرہ اپنی والدہ کا دیکھو اور والدہ خوشی سے تمہیں بلائیں، صدقے واری جائیں، سمجھو تم پر تمہارا رب راضی ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے حق کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اپنی ربوبیت کے ساتھ نہ رشتہ داروں کا نام لیا۔ یہ بات کے مسئلے ہیں۔ نہ یتیموں کا نام لیا، نہ مسکینوں کا نام لیا، نہ پڑوسیوں کا نام لیا، نہ مسافروں کا نام لیا،
بلکہ اللہ پاک نے ماں باپ کے حق کو جوڑ دیا۔ پہلے یہ بات کہ اللہ پاک نے بعد میں یہ ذکر کی یہ چیزیں ساتھ، لیکن سب سے پہلے جو اللہ نے جوڑا ہے وہ ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نساء 4 سورت آیت نمبر 36 میں ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج نوجوان ذرا محبت سے پوری ہوش سے بیٹھے، شان کس کی سن رہے ہیں؟ ماں کی شان سن رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ نے کہ تم نے اگر عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ چھیننے والا کون ہے؟ جس کو دینے پہ آ جائے اس سے کوئی چھین سکتا، اور جس سے چھیننے پہ آ جائے اس کو کوئی دے سکتا نہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور ساتھ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہا تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے، بشر کی بات نہیں کر رہا۔ کلام رب العالمین کا ہے اور زبان رحمت للعالمین کی ہے۔ پھر تاکید کی اللہ نے کہ ماں کو اذیت پہنچانی نہیں، نہ ماں کی نافرمانی کرنی ہے، بلکہ اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے۔ سورۃ الانعام 6 نمبر سورت آیت نمبر 151 میں موجود ہے، قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے پیارے محبوب، بڑے آرام سے قرآن کو لے کر چلتے ہیں۔ اے میرے پیارے محبوب، آپ پر، آپ کی امت پر کچھ چیزیں حرام کر دی۔ کہا وہ کون سی؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں، اور عبادت کس کی کرنی ہے؟ پھر ساتھ وہی بات کہا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کی نافرمانی کرنی نہیں۔ جہاں سے ماں باپ نے لگایا ہے وہاں لگ جاؤ، جہاں ماں باپ روکے وہاں سے رک جاؤ، چاہے وہ چیز، چاہے وہ کام، چاہے حلال کیوں نہیں ہے، لیکن جب ماں کا حکم آ گیا، باپ کا حکم آ گیا، وہ تمہارے لیے حلال ہو سکتا نہیں۔ پھر اللہ پاک نے
ماں کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بولنے کا طریقہ سکھایا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، گفتگو کرنے کا، محبت سے پیش آنے کا۔ سورت بنی اسرائیل 17 نمبر سورت، آیت نمبر 23 سے 24۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلے اس بات کو سمجھے، جس طرح ایک تھانے کے اندر ایس ایچ او ہوتا ہے، اس کو اطلاع ملتی ہے یہ فلانا بندہ سیدھا نہیں ہو رہا، وہ کہتا ہے اس کو پیغام بھیجو، اپنا قبلہ درست کر لے کہ اس تو پہلے کہ تیری طبیعت سیٹ ہو جائے۔ تے اج تھانے دے اندر فیصلہ کر لیا کہ یا تو ٹھیک ہو جائے گا یا تیری طبیعت سیٹ ہوئے گی۔ اسی طرح رب العالمین نے سختی سے حکم صادر کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہا تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا۔ نوجوانوں بڑی توجہ سے، کہا تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنی اور والدین ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ پھر اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بڑی توجہ سے، توجہ ادھر رکھے، جمعے کا مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ کہا کہ آپ نے اپنی والدہ کو اف تک نہیں کہنا۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اگر والدہ بات سمجھا رہی ہیں تو آگے سے یہ ماتھے کی تیڑی چڑھاتا ہے تو ساتھ گردن مارتا ہے۔ کہا اللہ کو یہ بھی پسند نہیں، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنی والدہ کو جھڑکنا نہیں۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہا نرم لہجے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اللہ سکھا رہے ہیں ادب، اپنی والدہ کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کہو آمین۔ کہا کہ ماں کے راستے میں محبت کے بازو بچھا دینے، ایک تو ادب سے بولنا ہے، آواز اونچی نہ ہو ماں کے سامنے، اور کہا کہ محبت کے بازو بچھا دینے ہیں۔ اس طرح جیسے ایک مرغی
امام ابن تفسیر احسن البیان میں اس آیت کے نیچے اس انداز کو لے کر آئے ہیں، کہا ایک مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے سیو کر لیتی ہے، اس طرح اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ اتنی محبت کریں کہ اپنے پاؤں اس طرح بازو محبت کے بچھائیں جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے لے لیتی۔ کہا پھر جن کے زندہ ہیں وہ کیا کریں؟ اللہ نے سکھایا طریقہ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کہا جن کے زندہ ہیں وہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ، جس طرح وہ بچپن میں میرے ساتھ محبت سے شفقت سے پیش آتے رہے، آج تو بھی ان پر رحمت کر دے۔ اے اللہ تو بھی ان پر پروردگار رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں یہ تو ان سے پوچھو جن کے نہیں ہیں، احساس کم ہوتا ہے۔ کہا وہ یہ دعا پڑھیں، رب اغفر لی ولوالدی، کہو آمین۔ حضرات یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ماں کی شان سن رہے ہیں۔ ماں اللہ نے ایک کمال نعمت عطا فرمائی ہے جس کے پاس ہے۔ ماں کی گود پہلی کیا ہے؟ درسگاہ ہے۔ ماں کی کیفیت کچھ اس طرح ہوتی ہے، ذرا سی چوٹ لگ جائے تو آنسو بہا دیتی ہے ماں، سکون بنی گود میں ہم کو سلا دیتی ہے ماں۔ ہم کرتے ہیں خطا تو چٹکی میں بلا دیتی ہے ماں، ہوتے ہیں خفا تو دنیا کو بلا دیتی ہے ماں۔ مت گستاخی کرنا اس ماں کی عمر آزاد، جو اپنے بچوں کی چاہ میں اپنا آپ بلا دیتی ہے ماں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ماں کی شان سن رہے ہیں، آئیں اللہ نے دو مقامات پر ماں کے احسانات یاد کروائے۔ کس کے احسانات؟ ماں کے بڑے پیارے احسانات ہیں۔ سورہ لقمان 31 نمبر سورت، اتنے بڑے احسانات ہیں۔ اور آیت نمبر 24، سورت احقاف 46 نمبر سورت اور آیت نمبر 15 میں کیا اللہ نے احسانات یاد کروائے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کر دی۔ اللہ کہتے ہیں، کہا اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر
اسے پیٹ میں رکھا. کہاں رکھا؟ پیٹ میں رکھا. پھر 2 سال اس کے سینے سے خوراک لیتا رہا. جب پیٹ میں تھا تب کون خوراک دیتا تھا؟ اللہ دیتا تھا. پیٹ میں زندہ کس نے رکھا؟ یہ اللہ کے کام ہے. کہا پھر 2 سال اس کے سینے سے اس نے خوراک لی، ماں کے سینے سے. آج بیٹی ماں کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، بیٹا ماں کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ ماں کی کروٹیں کیسے تھیں. یہ بڑی تکلیف کی بات ہے. پھر کہا کہ اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، اپنی ماں کی شکر گزاری کر. یہ ذہن میں رکھ لے کہ تم نے کس کے پاس لوٹنا ہے؟ اللہ کے پاس. آئے پھر سورت احقاف 46 نمبر سورت آیت نمبر 15 میں پھر احسانات کو یاد کروایا، ماں کے احسانات. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. اللہ نے کہا یہ وہ ماں ہے جس نے تکلیفیں برداشت کی اور تمہیں پیٹ میں رکھا، جس نے کروٹیں برداشت کی اور تمہیں آنچ نہ آنے دی. تمہارے سانس کے ساتھ ماں نے سانس لیا. مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا. شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک بوڑھے ماں باپ دیکھتے کیا رات کو مکے کی سرزمین پر گشت کرتے ہیں. دیکھتے کیا رات 2 بجے ماں باپ بوڑھے ہیں تو وہ روئی جا رہے ہیں. شاہ عبد العزیز نے کہا جاؤ، جو ساتھ ان کے سپاہی تھے انہوں نے کہا جاؤ یہ پوچھو کیا مسئلہ ہے اماں کو. کہا کہ یہ تاریخ عرب کتاب میں لکھا ہوا یہ واقعہ. کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہمارے بیٹے نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. شاہ عبد العزیز نے کہا اچھے طریقے سے اس کے ماں باپ کو سواری پہ بٹھاؤ اور صبح اس کو لاؤ عدالت میں. لایا گیا. پھر ایسا سلوک نہیں کیا، قرآن کی آیت کے مطابق فیصلہ کیا، اس آئین آیتوں کے مطابق. کہا کہ اس کے ابھی ماں باپ سامنے نہیں تھے، والدہ سامنے نہیں تھی. کہا اس کے پیٹ پر 2 بڑے مٹکے باندھ دو. کتنے؟ 2. کہا اگر یہ نیچے بیٹھنے کی کوشش کرے اس کی گردن الگ کر دو. باندھ دیے گئے. سامنے تھوڑی دیر ہی گزری تھی. 9 ماہ تو بہت بڑی بات ہے، نوجوانوں بڑی بات ہے. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی اس کی چیخیں نکلنے لگ پڑی.
کہ یہ مٹکوں کو پانی والے ایک طرف موت ہے، دوسری طرف مٹکے ہیں جو پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے۔ کہا اس کو پتا چلے کہ کس طرح ماں نے پیٹ میں اٹھایا ہے، کس طرح لے کر چلتی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکم جاری کیا کہ اس کی والدہ کو بلاؤ، ماں باپ کو۔ والدہ نے جب بیٹے کی کیفیت دیکھی، اسی وقت والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگی بادشاہ سلامت، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، کوئی فیصلہ نہیں۔ 9 ماہ تو بڑی دور کی بات ہے، کچھ ہی منٹوں میں اس کی چیخیں نکلنے لگی۔ وہ پیٹ پہ جو مٹکے باندھے تھے اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ماں کی پھر بھی محبت ہے، ماں پھر بھی کہا کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ یہ ساری جو 2 احسانات ہیں اللہ نے قرآن میں 2 مقام پر بتائے ہیں، ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نوجوانوں، میں ان اشعار سے تمہیں ایک میسج دیتا ہوں، اپنے لیے بھی اور تمہیں بھی۔ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے، تجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کے تیرا کام سونا ہی تھا، تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری، ماں کے سائے میں پروان چرنے لگا، وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا، دھیرے دھیرے تو کریل جواں ہو گیا، تجھ پہ سارا جہاں مہرباں ہو گیا، زور بازوں پہ تو بات کرنے لگا، خود ہی سجنے لگا، خود ہی سنورنے لگا۔ اب اس کا ٹائم اور وقت آ گیا، یہ ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھ رہا ہوں۔ وقت آ گیا، اس کا شادی کا وقت آ گیا۔ ایک دن نے حسینہ تجھے پا گئی، بن کے دلہن وہ پھر تیرے گھر آ گئی، فرض اپنے سے تو دور ہونے لگا، بیج نفرت کا خود ہی تو بونے لگا، پھر تو ماں باپ کو بھی بلانے لگا، تیر باتوں کے پھر تو چلانے لگا، یاد کر تجھ سے ماں نے کہا ایک دن، اب ہمارا گزارا نہیں تیرے بن، تو یہ سن کے بات تیش میں آ گیا، تیرا غصہ تیری عقل کو کھا گیا، جوش میں آ کے تو نے یہ ماں سے کہا،
میں تا خاموش سب دیکھتے ہی رہے، آج کہتا ہوں پیچھا میرا چھوڑ دو، جو ہے رشتہ وہ تم سے میرا توڑ دو، جاؤ جا کے کہیں کام دھندا کرو، لوگ مرتے ہیں تم بھی کہیں جا مرو، ان کی آہوں کا تجھ پہ ہوا نہ اثر، ایک دن باپ تیرا چلا روٹ کر، کیسی بکھڑی تھی تیری ماں ٹوٹ کر، کیسی بکھڑی تھی پھر تیری ماں ٹوٹ کر، اشک آنکھوں میں تھا وہ روانہ ہوئی، موت کی ایک ہچکی بہانہ ہوئی، ماں دنیا سے چلے گئے، بیوی کی محبت میں لگا رہا، ماں باپ کی گستاخی کرتا رہا، دفنا دیا ماں کو، مدتیں ہو، اب اس کی باری آ گئی، اس کی اولاد آ گئی، ماں باپ کتاب لکھتے ہیں، ماں باپ کتاب لکھتے ہیں اور اولاد پڑھ کر سناتی ہے، مدتیں ہو گئی آج بوڑھا ہے تو، جو کھرا ٹوٹی کھٹا پہ کورا ہے تو، تیرے بچے بھی اب تجھ سے ڈرتے نہیں، نفرتیں ہے محبت وہ کرتے نہیں، در میں تو پکارے او میری ماں، تیرے دم سے تھا روشن دونوں جہاں، وقت چلتا رہے وقت رکتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے جو کہ وہ جھکتا نہیں، تو حکم ربی کو بلاتا رہا، اپنے ماں باپ کو تو ستاتا رہا، کاٹ لے تو اب وہی تو نے بویا تھا جو، تجھ کو کیسے ملا تو نے کھویا تھا جو، موت مانگے تجھے موت آتی نہیں، بچے ظلم زیادتی اس کے ساتھ کر رہے ہیں، موت مانگے تجھے موت آتی نہیں، ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں، موت آئے گی مگر وقت پر، بن ہی جائے گی تیری قبر وقت پر، قدر ماں باپ کی اگر کوئی جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے، اور لیتا رہا جو بروں کی دعا، اس کے دونوں جہاں اس کا حامی خدا، یاد رکھنا عمر کی اس بات کو، بھولا جانا رحمت کی برسات کو۔ کسی نے مجھے کہا، کافی دیر کی بات ہے، کہ حافظ صاحب یہ اشعار جو ہیں جمعے میں نے کہا کہ ہمارے آگے جو بیٹھے ہیں وہ کوئی عربی والے نہیں ہیں، وہ اجمی لوگ ہیں، ہمارا یہ مشن ہے کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے دل میں بات آ جائے اللہ رسول کی، آخرت بہتر ہو جائے۔
یہ بھی ایک میسج ہے۔ میرے آقا کے پاس نوجوانوں ایک شخص آیا، کیا کہنے لگا؟ فدا و ابا و امی، میرے ماں باپ قربان جائیں۔ اللہ کے رسول یہ بتائیں، صحیح البخاری 5971، کہ سب سے زیادہ حقدار حسن سلوک کا کون ہے؟ نوجوان ذرا بتائیں کون ہے؟ ماں۔ آپ نے بولا قال امک ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم ابوک۔ 3 دفعہ ماں کا نام لیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ چوتھی دفعہ اس نے کہا میں ایک دفعہ پھر پوچھ لوں کون ہے؟ کہا تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ حضرات، ایک اور صحابی آیا، سنن ابن ماجہ میں 2781، ماں کی شان سن رہے ہیں، یہ جن کے پاس نہیں ان سے پوچھو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ آپ نے کہا تیرے ماں باپ میں سے زندہ ہے؟ ماں زندہ ہے؟ جی اللہ کے رسول ہے۔ کہا جا اس کی خدمت کر۔ اس نے سمجھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہہ تو دیا ہے، چلو میں پھر کسی دوسرے گروپ میں داخل ہوتا ہوں، پھر پوچھ لیتا ہوں۔ پھر سامنے آیا، پھر پوچھا، کہا تیری ماں زندہ؟ کہا ہاں۔ کہا جا اس کی خدمت کر۔ تو جہاد کو ڈھونڈتا ہے، تو جہاد کی دولت چاہتا ہے، جہاد کر کے تو جنت چاہتا ہے۔ پھر تیسری دفعہ پھر کسی اور گروپ میں پڑا، پھر اللہ کے رسول نے آگے سے یہ الفاظ بولے، وَيْحَكَ أَحَيَّةٌ أُمُّكَ قُلْتُ نَعَمْ یا رسول اللہ، قال وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَسَمَّ الْجَنَّةِ۔ اللہ کے رسول نے کہا ہائے افسوس، اے میرے صحابی، تیری ماں زندہ ہے اور تو جنت چاہتا ہے، جا جا کے ماں کی خدمت کر، ماں کے پاؤں کے نیچے رب نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ مذہب اسلام ہمارا اتنا پیارا ہے، اگر کسی کی ماں زندہ نہیں، اچھا بھی آج بتائیں جو اس مجلس میں ہے جن کی ماں زندہ نہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو اس مجلس میں ہے جن کی ماں زندہ نہیں، ان سے پوچھ کے دیکھو ان کو کوئی محبت کی نگاہ میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں، لیکن ماں جیسی نظر نہیں۔ یہ ان کے لیے میسج ہے جن کی ماں زندہ نہیں۔ مشکات کے اندر 4935، میرے آقا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا۔ آپ نے کہا قال هل لك من ام، کہا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا قال لا، میری ماں نہیں زندہ۔ پھر آقا نے، مذہب اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، قال وهل لك من خالة، کہا ماں کی بہن زندہ ہے؟ وہ کیا لگی؟ خالہ۔ وہ کیا لگی؟ اے دنیا والی آنٹیاں نہیں کہ ایس گلی چ ننگے اے بھی آنٹی ہے، ہلے آپ سامنے یہی خالہ آکھی ہے، اس گلی سے گزرے یہ بھی آنٹی ہے، یہ بھی آنٹی ہے۔
حدیث کی روح سے وَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ، ماں کی بہن. کہا مجھ سے ایک گناہ ہو گیا بڑا، کوئی چھٹکارا ہے؟ کہا ماں تو زندہ نہیں لیکن ماں کی بہن زندہ ہے. کہا پھر سن، قال نعم قال فبرها، کہا جا ماں کی بہن کی اپنی خالہ کی خدمت کر، اللہ اس کے بدلے تیرے گناہ مٹا دے گا. اگر کوئی نوجوان چاہتا ہے مسند احمد 12923 کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، عمر میں اضافہ ہو جائے، رزق بڑھ جائے، تو ایک ہی حل ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلَ رَحِمَهُ. کہا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تیری عمر بھی بڑھا دے گا، تجھے رزق بھی عطا کر دے گا. پھر اللہ پاک قیامت والے دن، آقا کا فرمان ہے سنن نسائی میں 3564، اللہ پاک 3 کیٹیگری کے لوگوں کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، نہ معاف کریں گے. ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العقوق لوالديه. اللہ ان کو نہ جنت میں داخل کریں گے نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے. جو ماں کو اذیت پہنچاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص دیوس جو اپنی بہن، بیٹی، بہو کو ننگے سر بغیر پردے کے باہر لے کر جائے، اور شراب پینے والا. آئے حارث بن نعمان کو ایسے بھی ماں کے لال پیدا ہوتے ہیں. حارث بن نعمان کوئی بھی اسلام 1 سے دیکھ لے، اسلام 360 سے دیکھ لے حدیث کو، مسند احمد 24070 نمبر پر. میرے آقا جنت کی سیل کر رہے تھے. کیا سیل کر رہے تھے؟ تو جنت میں کیا سنتے ہیں؟ حارث بن نعمان کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے بھی ماں کے لال ہوتے ہیں. آپ نے سنا کہ قرآن زمین پر پڑھ رہے ہیں اور آواز 7 آسمانوں میں آ رہی ہے. حارث بن نعمان. آقا نے پوچھا فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ الْقَارِئِ يَقْرَأُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا حَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ. کہا کہ یہ جو جنت میں آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کا صحابی حارث بن نعمان ہے. کہا یہ مقام اس کو کیسے ملا؟ کہا اس کو مقام اس وجہ سے ملا وَقَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، یہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے. 24070 نمبر پر حدیث مسند احمد. نوجوان کھول کر دیکھ لے، ماں کی شان سن رہے ہیں. ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، میرا پت کہہ کے ماں واجا مار دیے. او پتر پاویں لکھ جہان چ مندے نے، او پتر جے کدی خواب وچ بھی ڈر جاوے،
ماں دی ڈیوٹی پہرے دار دیے، ماں دی ڈیوٹی پہرے دار دیے، او بیوی دے نل مانو کدی تولی نا، او بیوی دے نل مانو کدی تولی نا، ماں دے اگے افدا جملہ بولی نا، حق دی گل دسی میری سرکار دیے، میرا پت کہہ کے جد ماں باجا مار دیے، ماں دے لوگوں ماں دے تابع دار عمیر نے دسیا ہے، ماں دے تابع دار عمیر نے دسیا ہے، ماں تے لوگوں گھر وچ فصل بہار دیے، او پتر پاویں لکھ جہان چو مندھائے، ماں پیو آکھیا سارے جگ تو چنگائے، کنج میں دیواں مثالاں ماں دے پیار دیاں، میرا پت کہہ کے جد ماں باجاں مار دیے۔ اللہ ہمیں نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ مسند احمد میں 24,009 نمبر پہ حدیث ہے، ایک صحابی کہتا ہے میں نماز بھی پڑھوں گا اللہ کے رسول، روزے بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا۔ آپ نے اپنی ایسی دونوں انگلیاں اٹھائیں، کہا اگر میری امت میں سے کوئی یہ کام کرے گا تو پھر کن کے ساتھ ہوگا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قیامت والے دن وہ نبیوں کی لڑی میں اٹھایا جائے گا، صدیقین ابو بکر کی لڑی میں اٹھایا جائے گا، اور صالحین کے ساتھ ہوگا، شہداء کی لڑی سے اٹھایا جائے گا۔ لیکن آقا نے کہا کہ ایک شرط ہے۔ اس نے کہا وہ کیا شرط؟ ما لم یعق والدین، کہا کہ صرف ماں کی نافرمانی کرنی نہیں تو سارے اعمال ختم۔ حضرات آئیں، آپ نے خوب نام سنا ہے حضرت اویس کرنی کہیں رحمت اللہ علیہ۔ آج حضرت اویس کرنی جہاں لکھا ہوا حدیث میں وہ حوالہ بھی نوٹ کر لیں، صحیح مسلم میں 6492 نمبر پر یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ حضرت اویس کرنی صرف اپنی والدہ سے اس وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی پاک سے مل سکے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت کی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر کوئی بھی یمن سے کوئی بھی قافلہ آتا آپ پوچھتے آپ میں کوئی اویس کرنی ہے؟ کہا نہیں۔ پھر قافلہ آیا، کہا نہیں۔ پھر قافلہ آیا، نہیں۔ چوتھی دفعہ قافلہ آیا، اویس کرنی بول پڑے میں اویس کرنی ہوں۔ اسی وقت آپ نے پاس بلایا، کہا کہ آپ اویس کرنی ہے؟ کہا جی۔ کہا اللہ کے رسول کا پیغام تھا کہ اویس کرنی سے جب بھی ملو وہ بڑی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا عمر کو، کیا کہا تھا عمر کو
یہ کہا وَلَدَتُ وَبِيَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ فَأَتَاهُ أُوَيْسًا فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ أَرْتَاحَتْ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي قال استغفر لي قال أرتاحت عهدا بسفر صالح فاستغفر لي قال لقيت عمر قال نعم فاستغفر له. کہا اویس اگر اللہ کو قسم دے دے اللہ اسی وقت پوری کر دے. آقا کے الفاظ ہیں. اور کہا جب عمر اویس کرنی سے ملو تابی ہوئے ہیں، صحابی سے ملاقات ہوئی، تابی ہوئی، کہا اس کو کہنا کہ عمر کے لیے دعا کرے اللہ عمر کو معاف کر دے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آئیں صحیح ترغیب و ترہیب میں 2517 میں عوام بن خوشب کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ایک محلے سے گزرا تو دیکھتا کیا ہے کہ قبرستان عصر کا ٹائم ہے، ایک قبر کھلتی ہے، بچے کی شکل گدھے جیسی، سارا جسم انسانوں جیسا. کہنے لگا یہ کیا ماجرا؟ کہا وہ ایک بڑھیا اس کی ماں ہے، اس سے پوچھو. پوچھا اماں یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ شراب کی حالت میں تھا، میں اس کی ماں ہوں، میں اس کو منع کرتی تھی کہ اللہ کی حدوں کو پامال نہ کرو، یہ کام نہ کرو، عصر کا ٹائم تھا، اس نے میری بات نہیں مانی، یہ آگے سے کہتا تھا کیا گدھے کی طرح تو بولتی رہتی ہے. کہا اللہ نے اس کو اس عذاب میں ڈال دیا ہے. ایسے ہی یہ بولتا ہے 2-3 دفعہ پھر نیچے چلے جاتا ہے، قبر بند. حضرات امام بخاری رحمہ اللہ اگر امام بخاری بنے ہیں تو ماں کی دعاؤں سے بنے ہیں. تیرے باجو چین نہیں آندا ساوانوں ایویں نہیں لوکی روندے ماوانوں ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک ویرے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑیا رکھیا سی بہنا بھائیاں نوں ایویں نہیں لوکھی روندے ماواں نوں غیر جدائی والا پینا پینا مر مر کے ہن سانو دوبارہ جینا پینا کتھوں میں لب کے یار لے آواں ماں دیاں نیک دعاواں نوں ایویں نہیں لوکی روندے ماواں نوں میرے دکھ بھی نال اپنے لے جا تو کوئی نہیں کہندا پتر چھاویں بہ جا تو ترس گیا یار ماں دیاں کھلیاں بھاواں نوں ایویں نہیں لوکی روندے ماواں نوں. آقا کہتے میں نے معراج کی رات اللہ نے مجھے جنت کی سیل کروائی اور جہنم بھی دکھائی. تو جبرائیل سے پوچھا کہ یہ جہنم میں کون سا گروہ ہے جن کو چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے اور ان کے جسم سے گندا خون نکل رہا اسمیل والا. میں یہ آپ کی امت کے وہ نوجوان وہ بیٹی ہے جو ماں باپ کے نافرمان ہیں
ماں باپ کو تنگ کرنے والے ہیں۔ آئے موسیٰ علیہ السلام، ایک قصاب، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے وہ بندہ دکھا حقائق کے طور پر۔ تورات میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے، کہا کہ ایک بندہ دکھا جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی، اللہ نے کہا جا موسیٰ فلانی جگہ پہ ایک قصاب ہے، اس کی دکان پہ چلا جا۔ قصاب سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کسائی کو۔ اللہ کسائیاں نو یہ ہدایت دے۔ حضرات چلے گئے، دیکھتے کیا ہے، قصاب نے گوشت دیا، اور جب شام پڑی دیکھتے کیا ہے، تھوڑا سا نرم جگہ سے گوشت جو کاٹ کے اس نے رکھ لیا۔ دکان بند کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا سو بسم اللہ آئیں۔ ساتھ چلا گیا، ساتھ چلے تو دیکھتے کیا ہے، اس نے گھر میں داخل ہوا، اس کی ایک اماں تھی، بڑی ضعیف تھی۔ اس نے سب سے پہلے ماں کو سلام کیا، ماں کے قدموں کو بوسہ دیا، پھر ہنڈیا رکھی، اس میں جو گوشت کاٹا تھا وہ پکایا، پھر اس کے بعد وہ بچہ وہ ماں کے سرانے کے پاس آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سارا دیکھ رہے، ماں کمر بھی سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، ماں کے پیچھے نوجوانوں وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، ٹیک لگا کر، اور اپنے منہ میں وہ برکی نرم کرے، جب نرم کرے تو نرم ہو جائے تو ماں کے منہ میں ڈالے، ماں کو کھلایا۔ تو ماں نے کھلانے کے بعد جب پیٹ بھر گیا، ماں کا چہرہ خوشی کی طرف پلٹا تو منہ سے بڑبڑانے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی، کیا بڑبڑا رہی ہے؟ کہا کہ یہ بس اسی طرح اس کی خدمت کرتا ہوں، تو جب بھی میں اس کو کھلا دیتا ہوں یہ زبان سے یہ کہتی ہے اللہ تمہیں جنت میں موسیٰ کا ہمسر بنا دے۔ کہا میں کہاں، موسیٰ کہاں، نبی کہاں، میں کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا، کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں اور تو واقعی جنت میں میرا ساتھی ہے۔ نوجوانوں، یہ ایسے ماں باپ والے چہرے ملنے والے دوبارہ ہو سکتے نہیں۔ جن کے پاس یہ دولت نہیں، ان سے پوچھ کر دیکھو یہ بڑے لوگوں کو، اور کچھ بچے بھی اس میں ہوں گے جن کی ماں نہیں ہوگی۔ میں تو انشاءاللہ دل جان سے ماں کے دل جان سے محبت کرتا ہوں، دل جان سے محنت کرتا ہوں اس مسئلے میں۔ دکھ دنیا دے کیرا لیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں، اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کون پاندا اے، منہ متھا چم کے تے سینے کون لاندا اے، کوئی منگدا نہیں مگروں دو دعا، ماواں جدوں مر جاندیاں، پت پاویں برا ہوویں ماں پورا کہندی نہیں، مر کے بھی بچے آندا کدے دکھ سہندی نہیں، کدی لگن دیندی نہیں تتی ہوا،
ماواں جدوں مر جاندیاں اللہ سونیا کرم کمائی ماں اینا دینو جنت پہنچائی کار کے رحمت اتے نیمائے آئے گی کیڑی رتے ماواں تے دھیاں دا ساتھ انوکھا ماواں تے پتراں دا ماواں تے دھیاں دا ساتھ انوکھا ماواں تے پتراں دا ساتھ انوکھا پوچھ لے پاویں سارے لوکاں ماں تیرے پینا کوئی نہ پوچھے نی مائے آئے کی کیری رتے عیدہ تے شب راتاں آیاں لوکا گھر گھر خوشیاں منائیاں لوکا گھر گھر خوشیاں منائیاں ماں تیرے بنا کوئی نہ پوچھے ماما والے ہر ویلے خوشیاں منانے نے ماما والے ہر ویلے خوشیاں منانے نے مویا ماما والے روکے چپ ہو جاندے نے کوئی سندا نہیں جگ تے صدا ماواں جدوں مر جاندیاں جیتے اتے راضی یارو اللہ دی سوما نہیں او دیاں نصیباں وچ جنتا دی چھاں نہیں یارا ساملے اکیندا اے خدا ماواں جدوں مر جاندیاں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.